ایک ہوتا ہے گنہگار، ایک ہوتا ہے بدعتی۔ گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سمجھتا ہے۔ بدعتی جب بدعات پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ اور عبادت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنہگار کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ گنہگار یہی خیال کرتا ہے کہ زنا کے ذریعے، چوری کے ذریعے، شراب خوری کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے، لواطت و بدفعلی کے ذریعے اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں نادم و پشیمان ہو کر، آخرت کا سوچ کر، جہنم سے ڈر کے، اللہ کی ذات کا خوف کھا کے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن بدعتی جو بھی بدعت کرتا ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، اسے عین عبادت اور عین شریعت سمجھتے ہوئے عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس نے چوری میں مبتلا کیا، زنا میں مبتلا کیا، شراب خوری میں مبتلا کیا، حرام خوری میں مبتلا کیا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں نادم ہو کے توبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں، اور شیطان کی پوری محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو بدعات پہ لگا دیا۔ اب بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو بدعت کو عبادت سمجھتا ہے، اور عبادت سے کبھی بھی توبہ کی بندے کو خیال و تصور بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی ہو، اے اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، آج کے بعد میری اس سے توبہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سارے آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے، جی فلاں شخص بہت بڑا چور تھا لیکن اب اس نے چوری سے توبہ کی ہے، فلاں آدمی بڑا شراب خور تھا، شراب پیتا تھا لیکن اب اس نے شراب سے توبہ کر لی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شیطان نے بدعتیوں کو بدعات پہ لگا دیا، اور ان بدعات کو ان کے سامنے مزین کر کے عبادات بنا کے پیش کیا۔ اب بدعتی بدعات کرتا رہتا ہے، اسے عبادت سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کی توفیق اس سے نہیں ہوتی۔ تو گنہگار کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔